ناول خون باز قلم زرش نور قسط نمبر 12 وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ صفوان نے اسے بس ہاسپٹل پہنچنے کے لیے کہا تھا اور زرگام کی جان پر بان آئی تھی۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے وہ پاگلوں کی طرح اندر کی طرف بھاگا۔ زینیا کے روم کے باہر پہنچ کر ڈور کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کپا رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے بیڈ کے پاس بہت سے ڈاکٹرز کھڑے تھے۔ وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف کھڑے صفوان کی نظر جب زرگام پر پڑی تو وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ گیا۔ زرگام اسے ہوش آ گیا۔ اس نے کوما کو شکست دے دیا۔ صفوان کی آواز اسے بہت دور سے آتی سنائی دی۔ وہ اس سے الگ ہوتا کسی ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھا اور ڈاکٹرز کو ایک طرف کرتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ زینیا کی نظر جب اس پر پڑی وہ نکات سے مسکرائی۔ زرگام نے جھک کر اس کی پیشانی چومی تو وہ بے آواز رونے لگی۔ اس نے اس کے آنسو اپنے پوروں پر چن لیے اور اسے چپ رہنے کے لیے نفی میں سہارے لایا۔ ڈاکٹرز اسے مبارکباد دیتے ہوئے وہاں سے جانے لگے۔ وہ زینیا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ صفوان بے رضا خوشی سے سرشار ایک سائیڈ پہ کھڑا تھا جبکہ زرگام ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ وہ یہ تسلیم کرنے میں متعامل تھا کہ وہ واقعی میں لوٹ آئی ہے۔ ایک نرس آ کر اسے مختلف مشینوں سے آزاد کرنے لگی۔ بہترین علاج سے وہ جسمانی طور پر بالکل صحت مند تھی۔ دونوں بہن بھائی بس خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ زرگام کے پاس پوچھنے کے لیے بہت سے سوال تھے لیکن وہ ابھی کوئی بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ زرگام ڈاکٹر سے اسے گھر لے جانے کی پرمیشن لینے کے لیے روم سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد صفوان چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ زینیا نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن بہت کوشش کے بعد بھی اسے وہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ صفوان کو ڈاکٹرز نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کچھ لوگ اس کنڈیشن سے باہر آنے کے بعد اپنی یادداشت کا ایک حصہ بھول جاتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ انہیں یاد آ جاتا ہے۔ آپ کون؟ وہ ڈری سہمی سی آواز میں بولی۔ میں زرگام کا دوست ہوں۔ اس کے جواب پر وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے زرگام گیا تھا۔ صفوان سمجھ گیا کہ اسے اس کا اتنا قریب بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ ایک آہ بھر کر اس سے دور ہٹ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ زرگام نے وہیل چیئر سے اسے بازو میں اٹھا کر احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا اور صفوان سے گلے ملا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو تم آ جانا، لیکن ابھی اسے کچھ وقت لگے گا۔ زرگام میں اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، میں تمہیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ فی الحال وہ میری ذمہ داری ہے۔ وہ اس کا کندھا دباتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ صفوان نے اپنے موبائل میں چپکے سے اس کی ایک تصویر لی اور تب تک وہاں کھڑا رہا جب تک اس کی گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس کی گاڑی کے مخصوص ہارن پر زینب کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ وہ سر جھکائے کمرے میں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے باہر سے زہرا بیگم کے رونے کی آواز آئی تو وہ تجسس کی وجہ سے باہر نکل آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی جہاں ظاہرہ خاتون زینیا کو سینے میں بھینج کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے تھوڑا اور آگے بڑھ آئی اور ظاہرہ خاتون کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کائی کلر کے قمیص شلوار میں ہم رنگ دوپٹہ رکھے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ زرگام علی خان کی نظر جو اٹھی تو پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ آج پورے 1 ماہ کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ ظاہرہ خاتون اس سے الگ ہوئی تو زینیا کی نظر زینب پر پڑی تو اس نے مسکرا کر زرگام کی طرف دیکھا۔ زرگام نے زینیا پر سے نظر ہٹا کر مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ بھابھی ہے ہماری۔ زرگام نے اس کے چہرے پر ایک الگ چمک دیکھی اور اس بات میں سہارے لایا۔ زینیا نے اس کے لیے اپنی بائیں پھیلائیں تو وہ تھوڑا جھجک کے بعد اس کے گلے لگی۔ زینیا کے ساتھ شہر سے ایک کل وقتی نرس بھی آئی تھی۔ اگلی صبح بہت خوشگوار تھی۔ زینیا کو رات بھر نیند نہیں آئی اور زرگام بھی اس کے ساتھ جاگتا رہا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ ایک بار پھر سے وہ سوئے اور واپس نہ اٹھے۔ رات گئے زینیا نے اسے زبردستی کمرے میں بھیجا اور کہیں دونوں کی بے آرامی کی وجہ سے اس کی آنکھ 10 بجے کے قریب کھلی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو زینیا پہلے ہی حال میں موجود تخت پوش پر براجمان تھی۔ زرگام اسے مسکرا کر دیکھتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا جب اس نے زینیا کی رنگت متغیر ہوتے دیکھا۔ وہ آخری سیڑھی پر پہنچا تو دوسری طرف سے آتی زینب سے ٹکراتے ٹکراتے بچا اور ساتھ ہی وہ زینب کی پریشانی بھی بھانپ گیا۔ گڈ مارننگ، تم اوپر والے پورشن سے آ رہے ہو اور زینب نیچے سے آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں، وہ رات کو اس کی طبیعت خراب تھی تو یہ نیچے ہی سو گئی، اس نے بہانہ بنایا۔ زینیا نے زینب کی طرف دیکھا تو اس نے بھی زرگام کی تائید میں سر ہلایا۔ تو تم بھی نیچے ہی سو جاتے۔ اوکے مادام، جیسے آپ کہیں، غلطی ہو گئی ہم سے۔ زینب جاؤ نا، شہزادے کے لیے کافی لے کر آؤ۔ تم اس کے لیے کافی بناتی ہو نا؟ جی، زینب نے تھوک نکلا۔ جانتی ہو یہ کہتا تھا جو اس کی بیوی ہوگی نا وہ اسے بس اپنے آگے پیچھے ہی بگائے رکھے گا۔
ہم اسے کہتے تھے کہ وہ ہماری بھی بھابھی ہوگی اور ہم اس کے خوب کان بھریں گے تاکہ تم دونوں کی روز لڑائی ہو اور ہم اس لڑائی میں اپنی بھابھی کا ساتھ دیں گے۔ زینب مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت باتونی تھی اور شرارتی بھی۔ زینب کے لیے آج کا دن بہت مشکل تھا کیونکہ زرگام علی خان سارا دن گھر میں موجود رہا تھا اور زینب اسی نظروں سے خائف رہتی تھی۔ ساتھ میں زینیہ کی باتیں وہ شرمندہ شرمندہ سی پھرتی رہی۔ نہ جانے زرگام نے باپ کے بارے میں زینیہ کو کیا بتایا تھا جو اس نے ایک بار بھی ان کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ رات کو جب زرگام نے سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو زینیہ اور ظاہرہ بیگم دونوں ابھی حال میں بیٹھی تھیں۔ زرگام کے جانے کے بعد زینیہ نے زبردستی اسے اوپر روم میں بھیج دیا۔ اس نے بہت بہانے بنائے لیکن کوئی بھی اس کے کام نہ آیا۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی اوپر آئی اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر 2-3 بار دستک دی لیکن اندر سے کوئی آواز نہ پا کر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ بالکل خالی تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک نفیس سا بیڈ رکھا تھا۔ ایک سائڈ پہ صوفے لگے تھے، وہاں پہ ایک سائڈ پہ اسٹڈی ٹیبل بھی رکھا تھا۔ کمرے کے دو طرف میں کھڑکیاں تھیں جن پر بھاری پردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ عین درمیان میں کھڑی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور زرگام علی خان باہر نکلا۔ زینب نے اسے دیکھ کر تھوک نکلا جو آنکھوں میں ایک جان لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اپیہ نے زبردستی بھیجا ہے۔ اس کی زبان زرگام علی خان کے تیور دیکھ کر لڑکھڑائی۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ زینب کی پلکیں بھاری ہونے لگیں۔ اس کے لیے سر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر اور ایسی کھڑی رہی تو وہ بے ہوش ہو جائے گی اور اگلے ہی پل وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ کس نمبر 13 وہ اسے باہوں میں لیے ہونٹ میچے کھڑا تھا۔ عجیب لڑکی ہے۔ کیا میں اتنا ڈراؤنا ہوں جو یہ مجھے دیکھتے ہی ہوش و خود سے بیگانہ ہو گئی؟ اس کے وجود کو بازوؤں میں بھر کر اس نے بیڈ پر ڈالا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں آتے دیکھ کر خود جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے ڈیم کے لیے پیپر ورک کرنا تھا۔ 2 دن کے اندر اس تمام کاغذی کارروائی مکمل کرنی تھی تاکہ جلد سے جلد ڈیم کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ ہوش میں آتی زینب نے گردن موڑ کر ایک سائڈ پہ بیٹھے زرگام علی خان کو دیکھا جو لبوں میں سگریٹ دبائے کسی فائل میں سر دیے بیٹھا تھا۔ زینب کے دیکھنے پر اس نے ایک چٹتی نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کر لائٹ آف کر کے روم سے باہر نکل گیا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ زرگام علی خان نے صرف بہن کی محبت میں اسے اس کمرے میں جگہ دی ہے۔ اپنی سوچوں سے الجھتی رات کے نہ جانے کس پر نیند کی وادی اس پر مہربان ہوئی تھی۔ زینب کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے وہ دوسرے کمرے میں آ تو گیا تھا لیکن وہ کوئی کام ڈھنگ سے نہ کر سکا۔ اسے بار بار اسی کا خیال آ رہا تھا کہ آج وہ اس کے روم میں موجود ہے جسے وہ خیالوں میں کئی بار اپنے روم میں دیکھ چکا تھا۔ اپنی سوچوں میں لڑتے لڑتے اس نے فائل بند کر دی اور باقی کام کل پر اٹھا کر وہ روم میں آ گیا۔ بغیر کوئی آواز کیے وہ روم میں داخل ہوا اور اس کی مخالف سمت سے آ کر اس کے برابر لیٹ گیا۔ اس کی طرف کروٹ لے کر ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگا۔ بلیک کپڑوں میں دوپٹے سے بے نیاز، آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیر جو کناروں سے باہر نکلی ہوئی تھی، گلابی پنکھڑیوں سے ہونٹ۔ اسے دیکھتے زرگام علی خان اس کی طرف جھکتا چلا گیا اور اس کے لمس پر وہ تھوڑا سا کسمسائی اور اپنی بازو اس کے گلے میں ڈالتی پھر سے سو گئی۔ زرگام علی خان نے اس کے بازو پر اپنا لمس چھوڑا اور آنکھیں موند لیں۔ فجر کے وقت زینب کی آنکھ کھلی تو خود کو زرگام کے آثار میں دیکھ کر وہ تیزی سے پیچھے ہوئی لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس کی نیند کی پرواہ کرتے ہوئے نرمی سے اس کے آثار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ نماز کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ اس کی اس تگ و دو میں زیک پہلے ہی جاگ گیا تھا لیکن اسے تنگ کرنے کے لیے اس نے اپنا آثار اور تنگ کیا۔ زینب کی حالت رونے والی ہو گئی۔ زرگام علی خان نے اسے مزاحمت ترک کرتے دیکھ کر اپنی گرفت ڈھیلی کی اور رخ موڑ کر لیٹ گیا۔ وہ تیزی سے اس سے پیچھے ہوئی اور اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتی اٹھ کر روم سے باہر نکل گئی۔ وہ زینیہ اور ظاہرہ خاتون ناشتہ کھا رہی تھیں جب وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور سب کو سلام کرتا ہوا زینب کے جھکے سر پر ایک نظر ڈال کر اس کے عین سامنے والی چیئر سنبھال لی۔ زینب کے لیے نوالہ الگ سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ صبح والا واقعہ یاد کر کے اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ اس نے ایک چور نظر زرگام علی خان پر ڈالی۔ وہ خشمگین نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی ظاہرہ خاتون کی طرف دیکھنے لگی۔ زرگام علی خان کو زینب پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ صبح نماز کے بعد اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ واپس روم میں آئی ہی نہیں۔ ماما میں چلتا ہوں، بیٹھک میں کچھ لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں بھوک نہیں ہے۔ وہ زینب کو ایک نظر دیکھتا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زرگام اس وقت بالکل خاموش بیٹھا تھا کیونکہ لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ جس جگہ پر ڈیم بننا ہے وہاں کی کچھ زمین سفیر خان کی ہے جو کہ سلطان خان کا بھانجا ہے۔ سردار زرگام اگر اس نے زمین دینے سے انکار کر دیا تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں کرتا ہوں کچھ۔ اور سب ایک امید سے اسے دیکھتے وہاں سے جانے لگے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسلام آباد میں موجود اپنے دوست سے رابطہ کیا اور اسے سفیر خان سے سیراب ڈیم میں اس کی آ رہی زمین کا سودا کرنے کے لیے کہا۔
زرگام: میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے یہ ممکن نہیں لگ رہا، وہ بہت بگڑا ہوا نواب زادہ ہے، تم اس سے بات تو کرو، اگر نہ مانا تو پھر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد زرگام کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ زرگام: وہ مان گیا، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ وہ اس کی زمین کی رقم بھی لے گا اور کیا بولو یار، اور یہ کہ تم اس کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کر کے کہو کہ سفیر نے تمہیں وہ زمین ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ کتنی رقم مانگی ہے اس نے؟ 10 کروڑ۔ زرگام علی خان نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں تمہیں پہلے یہ کہہ رہا تھا۔ زرگام: وہ ایک نمبر کا کمینہ ہے، 2 کروڑ کی زمین کا وہ 10 کروڑ مانگ رہا ہے۔ ڈن کر دو۔ لیکن زرگام: یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ تم نہیں جانتے روما کے کنویں کی کہانی؟ بحر روما ایک صحابی کی ملکیت میں تھا جن کا نام روما الغفاری تھا۔ وہ اس کنویں کا پانی فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اس کنویں کو جنت کے چشمے کے بدلے فروخت کرو گے؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس اس کے سوا کوئی کنواں ہے ہی نہیں، لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم کے عوض اس کنویں کو خرید لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ اگر میں اس کنویں کو خرید لوں تو کیا میرے لیے بھی جنت کے چشمے کے وہی پیشکش ہوگی جو آپ نے روما کو فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا، میں اس کو مسلمانوں کے واسطے خرید چکا ہوں، اس لیے اللہ کے لیے سودا کرتے وقت نفع و نقصان نہیں دیکھتے، اللہ اس کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اسے رقم ادا کر دو اور میری طرف سے صفوان کو کہو اس کے ساتھ پریس کانفرنس رکھ لے۔ اوکے سردار صاحب، جیسا آپ کا حکم۔ وہ شرارتاً بولا۔ اس کی بات پر زرگام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کس نمبر 14؟ وہ صوفے پر بیٹھی گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے ماں کی یاد آ رہی تھی، نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ مجھے موبائل ماں نے دیا تھا تو اس سے آگے وہ سوچ ہی نہ سکی۔ یوں اسٹیچو بن کر رات نہیں گزرے گی، چین کرو اور آرام سے سو جاؤ۔ گیلے بالوں میں برش چلاتا وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہا تھا، اور بنا اس کی طرف دیکھے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھا کر باہر نکل گیا۔ زینب جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی اور اس کے کولون کی خوشبو چاروں اور پھیل گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پھیر تھا۔ اس کی آنکھ کھلی۔ بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹے زرگام کو دیکھ کر وہ لمحے بھر کو ٹھٹکی۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنا وجیح مرد نہیں دیکھا تھا۔ اتنے کھڑے کھڑے مغرور نکور سے جھلکتی بے نیازی، اور وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی تھی کہ زرگام نے ایک دم اس کی طرف کروٹ لی۔ زینب نے سٹ پٹا کر اپنی نظروں کا زاویہ بدلا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ صبح ٹوٹ کر بارش برسی تھی۔ اسے بارش سے عشق تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے نم بالوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے گزر جاتے۔ اس نے شرارت سے منڈیر پر بیٹھے سارے کبوتر اڑا دیے۔ تبھی وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ زینیہ ابھی بابا کے بارے میں نہیں جانتی اور نہ ہی وہ تمہارے بارے میں جانتی ہے کہ تم کون ہو۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت ہے۔ میں نہیں جانتا سب کچھ جاننے کے بعد اس کے تمہارے ساتھ رویہ کیا ہوگا، اس لیے سوچ لو کہ تمہیں یہاں اس گھر میں رہنا ہے یا نہیں، اور آپ اس میں کہاں کھڑے ہوں گے۔ الفاظ اس کے منہ سے رک رک کر نکلے۔ میں تمہیں کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ ابھی وقت تمہاری مٹھی میں ہے، ایسے کہ واپسی کے دروازے کھلے ہیں، جو چاہے فیصلہ کرو۔ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، کیونکہ مجھے زبردستی اور بے ایمانی سے نفرت ہے۔ ایک نظر اس کے پترائے ہوئے چہرے پر ڈالتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ تو زینب سلطان، تمہارے لیے زندگی نے یہ راستہ منتخب کیا۔ اس نے اپنی زندگی کے سود و سیاح کا حساب لگانا چاہا۔ اگر زندگی سے اس شخص کو نکال دوں تو مجھے صرف خسارہ ہی خسارہ نظر آتا ہے۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ اس یونانی دیوتاؤں جیسی آن بان رکھنے والے شوہر سے اسے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی، اور وہ اس محبت کی خاطر سب کچھ ہارنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے اب کہیں نہیں جانا۔ اس نے زرگام کو پکارا، جو جاتے جاتے اپنی جگہ پر بغیر مڑے اس کے سننے کے لیے رک گیا۔ مجھے آپ سے بس اتنی فیور چاہیے کہ آپ کا نام میرے نام سے جڑا رہے۔ وہ بے خود سا اس کے چہرے پر پھسلتی بوندوں کو دیکھتا رہا۔ گزرے 6 ماہ میں زینیہ بہت بہتر ہو گئی تھی، اور زرگام نے وعدے کے مطابق صفوان کو اپنے ماں باپ کی حویلی لانے کا عندیہ دے دیا تھا، اور وہ سن کر پہلی فرصت میں ماں اور باپ کو لے کر حویلی پہنچ گیا۔ حویلی میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا، اور پھر زینیہ کی رضامندی سے منگنی بہت دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ زرگام نے زینیہ کو بتا دیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہیرے کی انگوٹھی ہے وہ ہاسپٹل میں اسے صفوان نے پہنائی تھی، اور وہ حیرت سے منہ کھولے صفوان کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں میں خوشیوں کا ایک جہاں لیے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کی نظروں سے گھبرا کر زینیہ نے نظریں جھکا لی۔ تقریب خاصی وسیع پیمانے پر کی گئی تھی۔ ظاہرہ خاتون نے اپنے سب جاننے والوں کو مدعو کیا۔ زینیہ شہر سے آئی پارلر والی سے تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لیے صفوان نے اپنی پسند سے باریک کام والا پنک کلر کا جوڑا لایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے زینیہ کو ہمیشہ بلیک ابایا میں ہی دیکھا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے وہ ایسا کھلتا ہوا کلر پہنے اور وہ دیکھ سکے وہ کلرفل ڈریس میں بھی اتنی خوبصورت لگتی ہے جتنی ابایا میں لگتی تھی۔ زینب نے سیاہ کلر کی میکسی زیب تن کی تھی۔ وہ بہن تو گرین کلر رہی تھی، لیکن جب زرگام بلیک قمیض شلوار پہن کر نیچے آیا تو اس نے سوچ لیا کہ وہ اس کے ہم رنگ ڈریس ہی پہنے گی، اور جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو زرگام
نے جان بوجھ کر نظریں چلائیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ڈریس اس کی وجہ سے پہنا گیا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی کمرے میں اس کا نکالا گیا گرین ڈریس دیکھ آیا تھا۔ زرگام کو اس کا یہ انداز بہت بھایا تھا اور اس کی گھنی مونچھوں تلے لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ سکھچین کی گھنی شاخوں میں برسوں سے پناہ لیتی چڑیاں اچانک ایک ساتھ شور مچانے لگی۔ زینب نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بلی ان کی طاق میں بیٹھی تھی۔ زینب تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بھاگی، لیکن اسے دیکھتے ہی بلی ایک جس میں وہاں سے بھاگی۔ یک زبان چہچہاتی چڑیاں ایک دم خاموش ہو گئی تھیں۔ رات کے فنکشن کے اثرات ابھی بھی یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے، کچھ پھولوں کی پتیاں، مٹھائی کے خالی ڈبے، کسی ٹوٹی چوڑی کے کانچ۔ زینب کو ایک دم سے فضا جیسے آلود لگی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو آسمان میں اس کے سر پر تہتی 4-5 چیلیں۔ اس کا دل ایک دم سے گھبرا گیا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی نیچے کی طرف بھاگی۔ زرگام اور ظاہرہ خاتون نے ایک ساتھ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے ان کی نظروں سے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس نے الٹے قدموں باہر نکلنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی زینیہ کی آواز نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ زرگام علی خان، اور اس کی آواز میں کچھ تو تھا جو زینب سلطان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ زرگام علی خان، اس کی آواز ایک بار پھر گونجی۔ زینب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر تم میرے بھائی ہو تو اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ اور زینیہ کے الفاظ زینب کے سر پر کسی بم کی طرح لگے تھے۔ اس نے زرگام علی خان کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن آنکھیں جمع ہو رہے پانی نے اس کا چہرہ دھندلا دیا۔ زرگام علی خان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا اور ساتھ ہی زینب نے ایک امید بھری نظر زینیہ پر ڈالی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر پہلے ہی بول اٹھی، میرے قریب مت آنا زینب سلطان، میں اپنے پاس تمہاری پرچھائی بھی برداشت نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں ایک گراہٹ تھی، جیسے کسی زخمی شیرنی کے زخم ادھیڑ گئے ہوں۔ جی تو کیا ہوگا اب؟ زرگام اور زینب کا ساتھ یہیں تک تھا، پھر زرگام اپنی جان سے پیاری بہن کے خلاف جا کر زینب کا ساتھ دے گا یا نہیں؟ تو اگلی قسط میں دیکھتے ہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینج کر کھولا۔ اس نے ایک نظر ٹوٹی بکھری زینب پر ڈالی، جو ایک آس اور امید سے زرگام کو دیکھ رہی تھی۔ ظاہرہ خاتون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نفی میں سر ہلایا۔ اب اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ بے چارگی سے بولی۔ تو میرا کیا قصور تھا؟ کیا میرا قصور یہ تھا کہ میں خوبصورت تھی، یا میرا قصور یہ تھا کہ میں نے فائقہ سلطان جیسی لڑکی سے دوستی کی جو ایک ناگن تھی؟ تم بھی تو اس کی بہن ہو، کل کو کیا پتہ میرے بھائی کو اپنے محبت کے جال میں پھنسا کر کہیں لے جا کر مار دو۔ میں مر بھی جاتی تو کچھ نہیں تھا، لیکن اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کون ہوگا؟ میں ایسی نہیں ہوں، اگر وہ آپ کا بھائی ہے تو میرا بھی سر کا سائیں ہے۔ زینیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ زرگام یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، یہ تمہیں مار دے گی۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں اس وقت سیراب ڈیم کے نئے پارٹنر سامنے آئے ہیں، جنہوں نے اپنی 4 ایکڑ زمین ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ جی ہاں، زرگام خان نے ہمارے چینل سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کنفرم کیا کہ سفیر خان نے اپنی 4 ایکڑ زمین ڈیم کے لیے عطیہ کی ہے۔ زینیہ کی نظریں پتھرا گئی۔ خبر کے ساتھ چلتی تصویروں کو دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ زرگام نے ایک پھٹ اور اسے سینے میں بھینچ لیا، دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو پکڑے۔ وہ ڈری سہمی اس کے سینے میں چھپ جانا چاہتی تھی۔ اب یہ بتاؤ کیا یہی ہے وہ؟ زور زور سے سارے لانے لگی، اور زرگام کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ زینیہ کو بازوؤں میں اٹھائے کمرے میں لایا اور اسے نیند کی دوا دے کر ظاہرہ خاتون کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کے باہر کھڑی زینب کو بازو سے پکڑ کر اوپر کمرے میں لا کر زور سے صوفے پر پٹکا۔ زینب سلطان، جب تک میں واپس نہ ہوں اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا، اگر میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہو تو۔ وہ وارڈروب میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اسمتھ اینڈ ویسن M&P پسٹل اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ اسے اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد اس نے اسے اپنے کوٹ کے اندرونی پاکٹ میں رکھا اور چلتا ہوا زینب کے قریب آیا، جو خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن سفیر نے زینیہ آپی کو کیوں مارا ہوگا؟ ان کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ کیونکہ زینیہ خان نے اس کا پروپوزل ریجیکٹ کیا تھا، اور جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تب بری یونی میں اسے تھپڑ مارا تھا، اور اس تھپڑ کا بدلہ اس نے اس کی کیا؟ کچھ نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا۔ زینب رستے سے ہٹ جاؤ، پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کیا کیا تھا سفیر نے زینیہ آپی کے ساتھ۔ اس کی عزت تار تار کرنے کے بعد اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، اور یقیناً وہ ابھی تک یہ بات نہیں جانتا کہ زینیہ خان زندہ ہے۔ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ اسے اپنی ہی آواز کسی کھائی سے آتی نظر آئی۔ آج ہی پتہ چلا۔ زینیہ اس کا نام اور چہرہ بھول چکی تھی، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ فائقہ سلطان
اسے دھوکے سے یونی سے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گئی تھی اور پھر وہاں اسے کوئی مشروب پلایا تھا، جس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا، اور اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو اس کا کہنا تھا کہ اسے بس دھندلی سی کوئی تصویر اس کی آنکھوں کے آگے لہراتی ہے، لیکن اسے چہرہ واضح نہیں آ رہا۔ اگر آج ٹی وی پر وہ نیوز نہ چلتی تو میں کبھی بھی نہ جان سکتا، اور ہاں، اگر زینیا کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو تم بھی ابھی تک میری زندگی سے نکل چکی ہوتی۔ اس کی بات پر وہ پتھرا سی گئی۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ زرگام خان، میں ہمیشہ آپ کی وفادار رہوں گی۔ آپ چاہیں تو دوسری شادی کر لیں، لیکن میرے نام سے اپنا نام جدا نہ کیجیے گا، میں مر جاؤں گی۔ اس کی بات پر زرگام علی خان نے آنکھیں میچ لیں اور نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے زینب سلطان کو روتے گڑ گڑاتے چھوڑ گیا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اسے اپنی کلائی پر جلن سی محسوس ہوئی۔ زینب کو الگ کرتے ہوئے اس کے ناخن سے اس کی کلائی پہ خروچ آئی تھی۔ زرگام علی خان کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے بیئرڈ میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر لب رکھے اور بے دردی سے اپنی آنکھیں مسلی، جو شدت ضبط سے سرخ و انگارہ ہونی تھی۔ فائقہ سلطان کے شوہر نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ فائقہ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ماں باپ کا اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ ماں کے آگے مجبور ہو گیا تھا اور اپنی ایک یتیم کزن سے شادی کر لی، جو بچپن سے اس سے منسوب تھی۔ لیکن چونکہ عفان کو فائقہ پسند آ گئی تھی، اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے فائقہ کو اپنایا تھا۔ فائقہ کے لیے یہ خبر کسی دہشت سے کم نہ تھی۔ وہ دردانہ بیگم کے گھر تھی جب اسے عفان کے نکاح کی بابت پتہ چلا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتی ہوئی گھر پہنچنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے کسی مظلوم کی آہ لگ گئی تھی۔ راستے ممس کی گاڑی ایک تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گئی اور ہوش و خور سے بیگانہ ہو گئی۔ جس وقت وہ دوبارہ ہوش میں آئی تو عفان اس کے پاس موجود تھا، لیکن وہ اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکی تھی۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر وہ چیخنے چلانے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن لگایا اور وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ زرگام جس وقت اسلام آباد پہنچا، رات گہری ہو رہی تھی۔ موسم ابر آلودہ ہو رہا تھا، کالے بادلوں نے آسمان کو ڈھک رکھا تھا۔ زرگام کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف اس کا بہترین دوست فاران تھا۔ زرگام، سفیر خان اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہے، وہ مری میں اپنے کاٹیج میں گیا ہوا ہے۔ اور کون ہے اس کے ساتھ؟ کوئی لڑکی ہے اس کے ساتھ، شاید کوئی کال گرل ہے۔ اوکے، تھینک یو۔ اس نے کال کٹ کر کے موبائل ڈیش بورڈ پر ڈالا اور گاڑی کا رخ مری کی طرف موڑ دیا۔ شدید دھند، تیز بارش اور اولوں کے درمیان وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ انتقام کی آگ انسان کو پاگل بنا دیتی ہے، اور وہ 5 گھنٹے کا سفر طے کر کے اسلام آباد پہنچا تھا اور اب اسے مری پہنچنے کے لیے مزید 1 گھنٹہ اور ڈرائیو کرنا تھی۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کافی رات ہونے کی وجہ سے اس وقت روڈ خالی تھی۔ وہ جس وقت مری پہنچا وہاں برف باری شروع ہو چکی تھی۔ سردیوں کی کالی راتیں تھی، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، چاند بھی کہیں بادلوں کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ ہر طرف برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کاٹیج سے کافی پہلے ہی پارک کی اور ماں سے چہرہ ڈھک لیا۔ وہ بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ کاٹیج کے سامنے سے ہوتا ہوا ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کے عقبی حصے میں پہنچا، جہاں 5 فٹ کی ایک ایلومینیم کی ونڈو تھی۔ اس نے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور شیشے پر دے مارا، جس سے رات کے گہرے سناٹے میں شور پیدا ہوا، لیکن یہ صرف چند لمحے کے لیے تھا۔ وہ کانچ ہٹاتا ہوا اندر داخل ہوا اور سامنے کمرے کے کھلے دروازے سے سفیر نیم برنہ حالت میں بیڈ پر پڑا نظر آیا۔ وہ گاڑی سے اپنے ساتھ رسی بھی لایا تھا۔ شراب کے نشے میں ڈوبا وہ ہوش و خور سے بیگانہ تھا۔ زرگام علی خان نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور لا کر دوسرے کمرے میں موجود ایک کرسی کے ساتھ اسے باندھ دیا۔ اس کا نشہ دور کرنے کے لیے پہلے اسے پانی میں لیموں ڈال کر اس کے منہ میں انڈیلا، جس کے جواب میں اس کے منہ سے مغالطات کا ایک طوفان نکلا تھا۔ زرگام علی خان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اس نے مری کی یک بست سردی میں پانی کی بالٹی بھر کر اس کے اوپر انڈیلی تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا۔ زرگام نے ایک چیئر گھسیٹ کر اس کے سامنے رکھی اور موبائل سے زینیا کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کی۔ اس لڑکی کو جانتے ہو؟ اس لڑکی کو جانتے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ زرگام نے پاکٹ میں سے ایک چاقو نکالا اور اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ہاں، جانتا ہوں۔ وہ کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولا۔ ٹھیک ہے، پھر انجام کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ زرگام نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ معافی؟ ایسا تو سوچنا بھی مت۔ تم ہو کون؟ میں تمہاری موت ہوں۔ مرنے سے پہلے اپنی موت کا چہرہ دیکھنا چاہو گے؟ اس نے میکانکی انداز میں سارے اسبات میں لایا۔ زرگام علی خان نے اپنا ماسک میں چھپا چہرہ آزاد کیا اور اپنی پاکٹ سے پسٹل نکال کر اس کے عین دل کے مقام کا نشانہ لیا اور 6 کی 6 گولیاں اس کے جسم میں اتار دیں، اور جہاں سے آیا تھا وہاں سے ہی نکل کر گاڑی تک پہنچا اور وہاں سے ایبٹ آباد کی طرف نکلتا ہوا واپس اسلام آباد لوٹ آیا۔ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ وہ اسٹاپ پر بس کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ ایک انٹرنیشنل فرم میں ایک ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ جب کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد بھی اسے گاڑی نہیں ملی تو وہ پیدل ہی چل پڑی کہ اسے KFC کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے شدید بھوک کا احساس ہوا اور وہ کچھ سوچتے ہوئے اندر بڑھ گئی۔
اپنا آرڈر لے کر وہ چیئر سنبھال رہی تھی جب اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو وہ وہی تھا۔ اس کے لب خفیف سے واؤ گئے اور پھر آپس میں پیوست ہو گئے۔ آنکھوں میں نمیاں ٹھہری۔ بیگ کے اسٹریپ پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ زرغام علی خان تھا۔ بلا شبہ وہ اسے پورے 6 سال کے بعد دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا۔ مبادا وہ اسے دیکھ نہ لے، کسی بات پر وہ ہنسا تھا اور اس کے ساتھ زینیہ، صفوان اور ایک 4 یا 5 سال کا بچہ بھی تھا۔ اس کا جی چاہا وہ پلٹ کر اسے ہنستے ہوئے دیکھے، کیونکہ وہ ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگا کرتا تھا، لیکن اس نے خود کو ڈانٹا، اسے کمزور نہیں پڑنا تھا۔ وہ بیگ سنبھالتی ہوئی باہر نکل آئی۔ فضا میں ایک دم سے جیسے گھٹن سی بھر گئی تھی۔ دل یکدم ہی دکھ سے بھر گیا تھا۔ بھولے بسرے دکھ شور مچانے لگے تھے۔ وہ مرے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی ہاسٹل میں داخل ہوئی اور اپنے روم میں آ کر ٹیبل پر سر رکھا اور آنسوؤں کو بہنے دیا۔ وہ بے آواز روتی رہی اور یہاں تک کہ اس کی آنکھیں خشک ہو گئیں۔ محبت کے لیے بہایا گیا آنسو جہاں بھی گرے زمین کو بنجر کر دیتا ہے۔ ان گزرے 6 سالوں میں اس نے 2 ہی کام شدت سے کیے تھے، ایک زرغام علی خان سے عشق اور دوسرا اس کو بھول جانے کا عہد۔ لیکن آج جب 6 سال کے بعد زرغام علی خان کو سر راہ نظر آ گیا تو اسے اپنے سے کیا گیا عہد بھلا سکے۔ وہ آج بھی وہیں مقیم تھا، اور روز کی طرح اس کے دل کا حکمران۔ اسے دیکھ کر اسے لگا وہ تو کبھی اسے چھوڑ کے آئی ہی نہیں تھی۔ نہیں، مجھے اب یاد نہیں رکھنا، اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں صرف تجھے سنوں کہ تیرا لہجہ تو بولتا ہے تو پھر خوشیوں میں ملتا ہے۔ 6 سال پہلے جب وہ انتقام کی آگ بجھا کر لوٹا تو اس نے سوچا کہ وہ زینیہ اور راپی کو منا لے گا۔ وہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ زینب سلطان نے اس کی روح میں بس چکی تھی اور اس کے بغیر تو اب بس سانس بھی مشکل سے آنی ہے۔ وہ ایک فیصلہ کر کے لوٹا تھا، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور جس وقت وہ حویلی میں داخل ہوا اسے ویرانی سی محسوس ہوئی، لیکن اس نے سر جھٹک دیا اور سست قدموں سے اندر ہال میں داخل ہوا اور سامنے پڑے صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ ظاہرہ خاتون سے زینیہ کی خیریت معلوم کر کے اسے اس کا خیال آیا، جسے وہ کمرے میں ہی رہنے کا پابند کر گیا تھا۔ وہ ظاہرہ خاتون سے اجازت لے کر اپنے روم میں آیا۔ کمرہ خالی اور سنسان پڑا تھا۔ وہ اپنے کپڑے نکالنے کے لیے جب وارڈروب کھولی تو وہاں سے زینب کے سارے کپڑے غائب تھے۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا، وہ بھی خالی تھا۔ اس کے اوزان خطا ہو گئے اور اس نے پاگلوں کی طرح حویلی کا چپا چپا چھان مارا، لیکن وہ نہیں ملی۔ وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ آخر میں پاگلوں کی طرح بالوں میں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی کی چابی لی اور تیز رفتاری سے گاڑی آ کر سلطان خان کی حویلی پہنچا۔ اس نے خیال تھا وہ وہیں آئی ہوگی، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ حویلی لوٹ آیا، لیکن اجڑا بکھرا سا، لیکن وہ زینب سے بدظن ہو گیا تھا۔ بیٹا، وہ تمہارے رویے سے نا امید ہو کر یہاں سے چلی گئی ہے، لیکن ہم اسے ڈھونڈیں گے، وہ انشاءاللہ مل جائے گی۔ نہیں ماں، اب اسے کوئی نہیں ڈھونڈے گا، کوئی بھی نہیں۔ وہ اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہے، اب خود ہی لوٹ کر آئے گی۔ زینیہ آپی ٹھیک کہتی ہیں، یہ لڑکی تمہیں پیار کے جال میں پھنسا کر مار دے گی۔ اماں جان، اس نے آپ کے بیٹے کی جان لے لی ہے۔ اسے سالوں لگے خود کو سنبھالنے میں، لیکن اس نے سرداری چھوڑ دی اور ماں کو لے کر شہر آ گیا۔ اس بار ظاہرہ خاتون نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ اس نے وفا کیا، اور 3 سال کی قلیل مدت میں ڈیم تعمیر ہو گیا اور اس میں بہت سے لوگوں کی کاوش شامل تھی۔ صفوان نے اپنا دبئی میں موجود ایک فلیٹ بیچ کر اس کی ساری رقم ڈیم کے لیے دی تھی۔ فائقہ سلطان کی بربادی، زینب سلطان کی گم شدگی اور اکلوتے بھانجے کے قتل نے سلطان خان کے کندھے جھکا دیا۔ اب وہ بائیں طرف کے فالج کا شکار ہو کر بستر مار پر پڑا تھا، اور اب اسے خدا بھی یاد آیا تھا۔ اس نے اپنی شہر میں موجود ساری زمین بیچ کر ڈیم کے لیے پیسے دیے تھے۔ زینیہ آپی کی شادی بہت دھوم دھام سے صفوان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش و خرم تھی۔ اس کا ایک 4 سال کا بیٹا بھی تھا، جس کا نام زرغام نے قلب محمد رکھا تھا، اور اس کی ساری عادتیں زرغام علی خان کے جیسی تھیں۔ زینیہ کی زندگی میں بس ایک ہی ملال تھا کہ اس کی وجہ سے زرغام علی خان کی زندگی ادھوری ہو گئی۔ اس نے اپنی پرانی جاب پھر سے شروع کر دی تھی، اور وہ پاکستان میں کم ہی ٹکتا تھا، کبھی کہاں اور کبھی کہاں۔ اس کی زندگی کا مقصد بس لوگوں کی خدمت تھا۔ آج بھی اس پر بہت سی لڑکیاں مرتی تھیں، اور کہیں ایک نے اسے پروپوز بھی کیا تھا، جس کے جواب میں وہ انہیں بتاتا کہ وہ شادی شدہ اور اپنے موبائل میں موجود چند ایک تصاویر تھی زینب کی، جو وہ ثبوت کے طور پر پیش کرتا۔ رات کو جاگتے رہنے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ وہ جلدی سے فریش ہو کر بغیر ناشتہ کیے ہی نکل گئی۔ آج لیٹ ہونے کی وجہ سے اس نے پوائنٹ سے جانے کا فیصلہ ترک کر دیا اور پاس سے گزرتے رکشے کو روک کر پتہ سمجھا کر بیٹھی تھی جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ دوسری طرف اس کی یونیورسٹی دوست علینا تھی، جو کہ اب اس کی کولیگ بھی تھی۔ اسلام آباد میں آ کر وہ شروع میں اس کے گھر ہی رہی تھی اور اس کے تمام حالات سے بخوبی آگاہ تھی۔ اس نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے اس کی تشویش میں ڈوبی آواز ابھری۔ ہیلو زینی، کہاں ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ابھی تک کہاں ہو؟ علینا، میری آنکھ لیٹ کھلی تھی تو بس میں راستے میں ہی ہوں۔ اوکے، جلدی سے آؤ۔ وہ آفس میں پہنچی تو علینا اس کے انتظار میں تھی۔ وہ شاید اسے کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن زینب کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ بائی دا وے، تم اتنا لیٹ کیوں ہو، اور یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں چرا گئی۔ ہاں، رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں میں۔ اچھا، علینا نے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر بولی کچھ نہیں، کیونکہ سامنے سے ان کا ایم ڈی خاور آ رہا تھا، اور ان دونوں نے جلدی سے اپنی اپنی سیٹ سنبھال لی۔ لیکن لنچ بریک تک وہ کوئی بھی کام نہ کر سکی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ علینا نے اسے نوٹ کیا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ اس کی عادت نہیں تھی خواہ مخواہ کھوجنے کی۔
لنچ بریک میں وہ دونوں کیفیٹیریا جا رہی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر ٹھٹک کر رکی کیونکہ وہ ایم ڈی خاور حسن سے محو گفتگو اوپر کی طرف آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اسے چھپنا چاہتی تھی لیکن عین اسی لمحے اس نے بات کرتے ہوئے اوپر دیکھا تھا اور وہ اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زینب سلطان کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ بھی کچھ لمحے ٹھٹک گیا لیکن اگلے ہی پل وہ پھر سے گفتگو میں مشغول ہو گیا تھا۔ گیٹ اسائڈ پلیز، کسی نے کہا اور وہ گویا آواز میں لوٹ آئی۔ اس نے جلدی سے زینہ عبور کرنے کی کوشش کی اور اسی چکر میں وہ دھڑام سے نیچے جا گری۔ جوتے کی ایڑی ٹوٹ گئی تھی اور وہ شرمندگی سے سر بھی نہ اٹھا سکی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے امید تھی کہ وہ اس کے پاس آئے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ریلنگ کا سہارا لے کر جب وہ اٹھی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کی کونی چھلنی ہو گئی تھی۔ وہ بیگ سنبھالتی ہوئی اٹھی اور ڈسپنسری چلی آئی۔ بینڈیج کروا کر جب وہ باہر نکلی تو وہ سامنے آ گیا تھا۔ بلیک تھری پیس سوٹ زیر تن کی، آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھائے، اپنے اکڑ اور مغرورانہ انداز لیے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، مجھے پتہ تھا تم ادھر ہی آئی ہوگی، کیسی ہو؟ اس نے نم پلکیں اٹھائیں لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ ان 6 سالوں میں تم ذرا بھی نہیں بدلی، ویسے ہی ہو۔ وہ بات 6 سالوں کی کر رہا تھا لیکن احساس یہ دلا رہا تھا گویا 6 گھنٹوں بعد مل رہے ہوں۔ وہ بھی کہنا چاہتی کہ تم بھی نہیں بدلے ہو، وہی اکڑ اور غرور جوں کا توں ہے، لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ اس نے امڑ کر آنے والے آنسو کو پیچھے دھکیلا اور دوسری جانب مڑ گئی اور وہ بھی اس پر ایک قہر برساتی نظر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے نثارہ کو اسٹیئرنگ پر نکالا۔ میں ہی پاگل ہوں جو اس لڑکی کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں۔ اس نے موبائل نکالا اور زینیا کو کال ملائی۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی وہ بول پڑا، زینیا آپی، آپ کل مجھ سے کسی لڑکی کی بابت پوچھ رہی تھیں۔ آپ اور اماں جان جا کر بات کر لیں اس کے گھر والوں سے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ زینب سلطان، اب تم خود مجھ تک آؤ گی۔ میں نے اپنی انا، غرور سب کچھ پس پش ڈال کر تمہاری طرف بڑھا لیکن تم آج بھی 6 سال پہلے والی جگہ پر کھڑی ہو۔ زینب سلطان نے دوبارہ آفس جانے کی بجائے ہاسٹل کو نکل گئی کیونکہ وہ جانتی تھی اب کام تو وہ کوئی کر نہیں سکے گی، تو بہتر ہے دوسروں کی نظروں میں تماشا بننے کی بجائے ہاسٹل ہی چلی جاؤں۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ ارے زینب، تم نے نئے باس کو دیکھا ہے؟ یار کیا چیز ہے۔ زینب آج آفس آئی تو علینا اسے نئے باس کے بارے میں بتانے لگی۔ زینب کو تو ان باتوں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دنیا میں زرگام علی خان سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی ہے ہی نہیں۔ علینا کافی دیر اس کی تعریفیں کرتی رہی اور پھر زینب کی عدم دلچسپی دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی، جو اپنے کام میں مگن فائل سیٹ کر رہی تھی۔ تبھی ایم ڈی خاور حسین کے ساتھ زرگام علی خان اندر داخل ہوئے۔ علینا نے اس کا بازو پکڑ کر اس طرف اشارہ کیا اور ساتھ ہی زیر لب بڑبڑائی، نیو باس۔ اور زینب سلطان کی جو نگاہ اٹھی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ زرگام علی خان کے ساتھ ایک بہت ہی ماڈرن لڑکی اس کے بازوؤں پر ہاتھ ٹکائے آگے بڑھ رہی تھی۔ یار اس ڈائن کو دیکھو کیسے چپک رہی ہے اس کے ساتھ، خاور حسین کی بہن ہے۔ علینا نے جھک کر زینب کے کان کے قریب سرگوشی کی اور وہ تینوں چلتے ہوئے آ کر زینب کے کیبن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں گھسائے وہ دوسرے ہاتھ سے سگار کی کش لے رہا تھا۔ بات کرتے کرتے اس نے نظر اٹھا کر زینب سلطان کو دیکھا جو کہ نقشوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم چل کر زینب کے قریب آیا۔ آپ کو کیا نام ہے میم؟ جی زینب سلطان۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی اور اس کی زینب سلطان کہنے پر غصے سے زرگام علی خان کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی۔ اوکے، آپ کا کیا کام ہے یہاں؟ جی میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں اور ساتھ کبھی کبھار کچھ لکھ بھی لیتی ہوں۔ اس ہفتے کا میگزین کور آپ نے ایڈٹ کیا تھا؟ جی ہاں، وہ اعتماد سے بولی۔ دیکھیے مس، کیا نام ہے آپ کا؟ اس کی ایکٹنگ پر زینب نے دانت پیسے۔ اس کا دل چاہا سامنے پڑی فائلز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ جی زینب سلطان، اس نے ضبط کے گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھیے مس، آپ نے جو یہ کور ایڈٹ کیا ہے اس پر آپ نے بہت زیادہ تیز رنگوں کا استعمال کیا۔ یہاں اگر تحریر سرخ کی بجائے بلیک کلر میں ہی ہوتی تو یہ زیادہ اچھی دکھتی۔ اس نے ایک جگہ پر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آج کے بعد آپ جو ایڈٹ تیار کریں گی وہ پہلے مجھے دکھائیں گی اور پھر اس کے بعد وہ اپروو ہوگا، انڈرسٹینڈ؟ یس سر۔ اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے۔ اوکے، پھر ابھی آپ کے دماغ میں اس ویک کے کور کے لیے آئیڈیاز ہیں وہ لے کر آپ میرے آفس میں آ جائیں۔ جی سر۔ اور وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا اپنے آفس میں چلا گیا اور روم میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لیپ ٹاپ اٹھائے اندر چلی آئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی اور لیپ ٹاپ پر اسے کچھ ڈیزائن دکھانے لگی۔ زرگام نے اپنی سیٹ چھوڑی اور اس کی سیٹ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زینب کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ اس نے تھوک نکلا اور پھر سے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھانے لگی۔ جب زرگام نے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے ہاتھ سے اسکرین پر ٹچ کر کے کچھ پوچھا اور اس کے لب اس کے کان کی لہو سے ٹکرائے اور لیپ ٹاپ زینب سلطان کے ہاتھ سے نیچے جا گرا جسے زرگام نے بر وقت پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو کیا میں سمجھا دوں؟ زرگام نے علی خان کی شرارت سے بھرپور آواز اسے حواسوں میں کھینچ لائی۔ اس نے بے ساختہ اپنے سامنے رکھا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ جی نہیں، مجھے سب سمجھ آتا ہے۔
اچھا وہ بے اختیار آنسیا، مثلاً کیا کیا سمجھ آ گیا آپ کو؟ لہجہ زومینی تھا۔ میں چلوں؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ کچھ دیر رکو زینب، مجھے تم سے کچھ باتیں کلیئر کرنی ہیں۔ لیکن میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمیشہ کی طرح اس نے دل کی آواز پر لات ماری۔ وہ اپنی کہہ کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ زینب سلطان، میری باتوں کا جواب دے کر جاؤ، ورنہ میں ابھی اس آفس سے تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لے جاؤں گا، اور تم جانتی ہو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ یہ صرف دھمکی نہیں ہے، اگر تم نے اس کمرے سے باہر قدم رکھا تو مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ اور وہ پاؤں پٹکتی واپس آ کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ اس طرح جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے آنے تک اس کمرے سے کہیں نہیں جانا، پھر تم کیوں بھاگ گئی؟ آپ نے کہا تھا آپ آ کر میرے بارے میں فیصلہ کریں گے، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا انتظار کرنا۔ میں نے آپ کو روکا بھی تھا، اپنی انا کو رون کر آپ کی طرف پیش قدمی کی تھی، لیکن آپ ایک بھی لفظ کہے بغیر چلے گئے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ آپ میرے نام کے ساتھ سے اپنا نام ہٹا دیں، میں آپ کی پہنچ سے دور چلی جاؤں، تاکہ کم سے کم آپ کا نام میرے نام سے تو جڑا رہے گا۔ آخر میں اس کی آواز میں آنسو کی نمی سے گھل گئی۔ نام تو تم اب بھی اپنا زینب سلطان ہی کہلواتی ہو، پھر بس نکاح نام پر زینب زرگام علی خان لکھا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ کچھ اور پوچھنا ہے سر؟ اس نے نفی میں سر لایا، اور زینب سر جھکائے بیٹھی زرگام علی خان پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل گئی۔ جبکہ زرگام علی خان نے آفس کے امپلائیز کی کوائف والی ویب کھولی اور زینب سلطان کے نام پر کلک کیا۔ نام زینب سلطان، والد یا شوہر کا نام زرگام علی خان، اسٹیٹس شادی شدہ۔ زرگام علی خان کے چہرے پر ایک الوہی چمک ابھری اور اس نے مسکراتے ہوئے زینب کے نمبر ڈائل کیا۔ زینیہ آپ ہی مبارک ہو، آپ کی بھابھی مل گئی۔ یہ شہزادے سچ کہہ رہے ہو؟ اس کی خوشی سے چور آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ بالکل سچ۔ اس کی آواز میں ایک کھنک تھی۔ کب لا رہے ہو اسے گھر؟ بس پہلے اسے منا لو، پھر لے کر آتا ہوں۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ تھینکس۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی، وہ پوری دل جمعی سے اپنا کام کر رہی تھی، زرگام علی خان کو مزید باتیں سنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ تبھی وہ اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا اور اس کی ہر انداز میں عجلت تھی۔ وہ اسے دکھا کر نظر انداز کرتی ہوئی مزید تندہی سے کام کرنے لگی۔ وہ اسے مخاطب کرنے کی جگہ اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر عجلت میں بولا، زینب جلدی چلو، میرے ساتھ کچھ کام ہے تم سے۔ اس کی اس حرکت پر سب لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سب کی نظریں زرگام علی خان کے ہاتھ میں موجود زینب کے ہاتھ پر تھیں۔ علینا نے حیران ہو کر دونوں کو دیکھا۔ زینب نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے درستی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانا چاہا۔ سر ابھی آفس آورز ہیں، بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ زرگام علی خان غضبناک ہوا۔ زینب، زرگام علی خان، میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اب کے بار اس نے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تبھی زینب نے بھی خود کو اس سے چھڑانے کی جدوجہد کی اور تب پاس پڑا ایک فریم نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ آفس میں سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اتنے دنوں میں وہ زرگام کو اتنا تو جان ہی گئے تھے کہ وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ زرگام علی خان نے مٹھیاں بھیج کر زینب پر ایک نظر ڈالی، جس کی آنکھ میں سے آنسو اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کے پاؤں پر گئی، جہاں شیشے کا ایک ٹکڑا لگنے سے اس کا پاؤں خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ وہ جھک کر اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا پاؤں اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھتے ہوئے علینا کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کے لیے بولا۔ سب لوگوں کے لیے یہ سین اب بہت دلچسپی لیے ہوا تھا۔ اس کا نیا نیا باس آفس کی ایک امپلائی سے آخر چاہتا کیا ہے؟ زینب کی ڈریسنگ کر کے وہ اٹھا اور اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زینب، اماں جان ہاسپٹل میں ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ کیا؟ اس کے بعد وہ جلدی سے اٹھی، لیکن اتنی ہی تیزی سے واپس بیٹھ گئی۔ زرگام علی خان نے اپنے آس پاس سب کی چہمگوئیاں سنی، جس میں دبی دبی سی ہنسی بھی شامل تھی۔ اس نے جہاں تک نظر پہنچی تھی وہاں تک ایک کڑی نظر ڈالی۔ سب نظریں چرا کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ جب اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو متوجہ کیا، جی تو آج آپ سب لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہیں زینب سلطان، یہ میری آفیشیلی وائف ہیں۔ ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، اس لیے آپ سب کو اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ سب حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جب زرگام علی خان نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھا لیا تھا، اس کے اٹھانے پر زینب نے احتجاج کیا، لیکن اس نے کہاں کس کی سننی تھی؟ ہاسپٹل میں صفوان اور زینیہ دونوں موجود تھے۔ زرگام نے اسے اٹھائے ہوئے جب ہاسپٹل میں پہنچا تو زینیہ نے اپنی ہنسی روکنے کے لیے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اسے بینچ پر بٹھا کر وہ زینیہ کی طرف مڑا۔ اب یہ کہاں ہے اماں جان؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں میں زینب کو لیے بغیر نہ ہوں۔ دیکھیں میں اسے لے آیا ہوں، بتائیں نا کہاں ہے اماں جان؟ اس کی خاموشی پر وہ پریشان ہو گیا، جبکہ زینیہ اب اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ زینب اور صفوان نے زرگام کی حالت دیکھ کر کہہ لگایا، جب زینیہ نے آگے بڑھ کر زینب کو گلے لگا لیا، ڈیئر بابی کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ویسے بتاؤں اماں جان بالکل ٹھیک ہے۔ وہ نہ ہم نے سوچا ویسے تو کیا پتہ میرا بھیا تمہیں منانے میں کتنا وقت لگا دے، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ چھوٹا سا مذاق کیا۔ تو پھر بابی جان چلیں گھر؟ زینب نے نظر اٹھا کر زرگام علی خان کو دیکھا اور اس کی جذبے لٹاتی نظروں سے گھبرا کر سر جھکا لیا۔
آج زینب کے گھر آنے کے پورے 7 دن کے بعد اس کا ولیمہ تھا، اور ان 7 دنوں میں زرگام کو زینب کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھنے دی گئی تھی۔ زرگام نے بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس آج کی تقریب پر چھایا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنی کلائی میں بندھی گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کا انتظار ختم ہوا۔ بلو کلر کے لہنگے میں جس پر گولڈن کام ہوا تھا، مہندی سے سجے ہاتھ، کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں ڈالی گئی تھیں۔ نفاست سے کیا گیا میک اپ زرگام علی خان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ زینب کے ساتھ علینا اور زینیہ تھی۔ اسے اسٹیج پر اس کے برابر بٹھا کر زینیہ زرگام علی خان کے پاس آئی اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ زینیہ کی آنکھوں سے آنسو چمک رہے تھے۔ صفوان جی آج اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا قلب مومن بھاگ کر زرگام علی خان کی گود میں بیٹھ گیا۔ ماموں کیا یہ ہماری مامی ہیں؟ وہ پرشوق نظروں سے زینب کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی بیٹا، زرگام نے جھک کر اس کے گال پر کس کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اس نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ کیوں، کیا ہوا مامی، اچھی نہیں لگی؟ نہیں، پیاری ہیں، بٹ آپ سے زیادہ نہیں۔ اور اس کی بات پر سب کا جاندار کہکہ ایک ساتھ گونجا۔ بیٹا، یہ تو آپ اپنے ماموں سے پوچھیں کہ انہیں مامی کتنی پیاری لگتی ہیں، زینیہ نے شرارت سے قلب مومن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر زینب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ وہ تو قلب مومن سے 100% متفق تھی۔ وہ جانتی تھی وہ شہزادوں کی آن بان والا شخص ہے، اسے تو کوئی بھی مل سکتی تھی، لیکن اس کے رب نے اسے زینب سلطان کی قسمت میں لکھا تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، جس نے اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کی۔ ولیمے کی تقریب سے وہ اسے لے کر سیدھا اپنے فارم ہاؤس کے لیے نکلا تھا۔ زینب سلطان سرشار سی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی، اور وہ تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ آج وہ ہر فکر، ہر پریشانی سے آزاد ہو گیا تھا۔ وہ گزرے حل پر کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بیچ روڈ میں گاڑی روک دی اور مڑ کر پرشوق نظروں سے اس کو دیکھا۔ سجے سنورے روح کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ آج ایک راز کی بات بتاؤں؟ اس کی بات پر اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اگلے پل پلکوں کی جالوں پھر سے گرا دی۔ وہ اس کی لو دیتی آنکھوں میں دیکھنے کی سکت نہیں تھی۔ میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں، تقریباً 12 سال پہلے سے، جب تم شاید نئی کالج گئی تھی۔ میں نے ایک بار شہر سے گاؤں آتے ہوئے تمہیں راستے میں دیکھا تھا۔ تمہاری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور تب میں نے تمہاری گاڑی ٹھیک کی تھی، لیکن تم ہوش میں ہوتی تو مجھے بھی دیکھتی، لیکن تمہارا شاید پیپر تھا اور تم اپنی کتاب پر جھکی تھی۔ تم نے تو تبھی میرا دل چرا لیا تھا۔ جب جرگے میں نے تمہارا نام لیا تو تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں تمہارا نام کیسے جانتا ہوں؟ اس نے نفی میں سر لایا۔ میں جانتا تھا۔ وہ مسکرایا تو اس کے گالوں کے ڈمپل گہرے ہوئے، اور زینب سلطان سوچتی لگی کیا کوئی مرد بھی اتنا خوبصورت لگ سکتا ہے؟ اور اس کے دل نے گواہی دی کہ وہ اس خوبصورتی میں ایک سحر ہے جس سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتی۔ میں تمہیں دیکھنے کے لیے تمہارے کالج کے باہر کھڑا رہتا تھا، اور تمہاری وجہ سے میں نے اپنی کتنی ایک کلاسز بنک بھی کی تھی۔ جانتی ہو، میں زینیہ آپی کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ تمہیں دیکھتے آئی تھی کہ وہ کون ہے جس کے لیے ان کا بھائی دیوانہ ہو گیا ہے، اور وہ اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی۔ زرگام علی خان نے اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے نرم گرم گرفت میں لیا اور اسے اپنی باہوں کی گرفت میں لے کر اپنے قریب کیا اور اپنے لب اس کے سر پر رکھ دیے، جبکہ زینب سلطان نے سکون سے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ بادلوں کی اوٹ میں چھپا چاند بھی ان کے ملن پر مسکرا دیا۔ زندگی دکھ اور سکھ کا نام ہے، خوشیاں اور غم تو زندگی کے ساتھ ہیں، اور بہادری سے ان کا مقابلہ کرنے والا ہی زندگی کے میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ ختم شد۔ تو کیسا لگا آپ کو ناول؟ مجھے تو ویسے بہت اچھا لگا، تو آئی ہوپ سو آپ سب کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ بتائیے گا ضرور۔ ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔